بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک وائس آفیشیل۔ اللہ رب العزت کی محبت انسان کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے اور انسان کے جینے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس محبت کے بغیر انسان نامکمل ہے۔ اور اللہ رب العزت کی محبت آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر نامکمل ہے، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں اور زندگی پر عمل کیے بغیر مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ این ہے آلست و محالست و جنو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر مل جائے تو پاگل پن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور آپ کے مبارک طریقوں کے بغیر آ جائے تو یہ بھی پاگل پن ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اتر جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت کا تذکرہ ضروری ہے۔ یہ ماں سے محبت، بچے سے محبت، ہر بندے سے محبت، اس محبت کا رول کیا ہے، اصول کیا ہے؟ اب دیکھیے دنیا کی محبتوں میں اس سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ رب العزت کی محبت آپ کے دل میں آ جائے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے میرے دل میں آ جائے تو میرے کان میرا دل مجھ سے زیادہ قریب ہے۔ میں اپنے آپ کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کوشش کیجئے اسلامک وائس آفیشیل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ روزانہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو میں اللہ رب العزت کی بڑائی اور عظمت آپ اگر سن لیا کریں، صرف 1 مہینے کا وقت دیں، آپ کوئی عمل نہیں کر رہے نہ کیجئے، آپ میری ویڈیوز کو سن لیا کیجئے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی محبت کیسے آپ کے دل میں اترتی ہے۔ آپ کو زبردستی مسجد جانا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ کا خود دل کرے جانے کو، آپ جائیں گے نہیں جائیں گے؟ اس کی مثال ایسے نہیں سمجھ آئے گی۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ کو بخار ہے، آپ بخار میں آپ کا کھانے کو دل کرتا ہے؟ نہیں، زبردستی کھلانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی صحت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اگر آپ کا جسم مضبوط طاقتور ہے، آپ کے سامنے پیزا آ جائے، آپ کا فیورٹ پیزا آ جائے، برگر آ جائے، قورمہ آ جائے، تو کیا آپ کو اپنے آپ کو زور لگانا پڑے گا؟ نہیں، دوڑے ہوئے جائیں گے۔ دل کرتا ہے، اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، جب ایمان کی طاقت ملے گی تو پھر دل خود بخود بھاگے گا، اذان کی طرف دھیان ہوگا، کب اذان ہوگی مسجد جانا ہے۔ یہ سکون اور یہ محبت اللہ رب العزت کی اور یہ ایمان، یہ سننے سے آتا ہے، بولنے سے آتا ہے، اللہ کی قدرت کو دیکھنے سے آتا ہے، سوچنے سے آتا ہے۔ یہ راستے ہیں اللہ کی محبت دل میں آنے کے، اس میں سے ایک راستہ اللہ رب العزت کی محبت دل میں آنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آنے کا سننا بھی ہے۔ تو آپ اس کو انشاءاللہ سنیں گے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ تو ضرور سبسکرائب فرما لیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نہیں فرما رہے، یا ایھا الذین کفروا، اللہ نہیں فرما رہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ساری کی ساری انسانیت سے اللہ رب العزت مخاطب ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں تو اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تو اسے بہت محبت کرتا ہوں، تجھے میری محبت کی قسم مجھ سے بے وفائی نہ کرنا۔ اے داؤد، میرے ان گناہگار بندوں کو پتہ چل جائے میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے دل اس محبت کی شدت سے پھٹ جائیں۔ آپ تصور کیجئے، انسان کو ایک دم خوشی ملتی ہے، بہت بڑا سرپرائز ملتا ہے، کیا حالت ہوتی ہے دل کی، اس انجوائمنٹ کا، اس محبت کا اس قدر سرور بڑھ جانا کہ انسان کا دل پھٹ جائے۔ اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ، اسی اللہ کی نافرمانی میں اور آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کا میرا اصل میں پیغام ان نوجوان مردوں عورتوں کے لیے، ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے ہے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں، غیر کی محبت میں گئے ہوئے ہیں اور محبت کے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں رہا نہیں جاتا اس کے بغیر، جینا مشکل ہو گیا ہے، سکون نہیں آ رہا۔ میں ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، کیا دنیا کی اس محبت میں آپ نے میسج کیا کیا حال ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں، میں ٹھیک ہوں، بہت یاد آ رہی تھی آپ کی، آپ بہت اچھے ہیں، مجھے بہت اچھی آواز لگتی ہے آپ کی، اور یوں باتیں کرتے کرتے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا، آپ نے محبت کا اظہار کیا،
ہفتہ گزرا اس محبت کا اظہار کرتے ہوئے، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، مجھے آپ کے بغیر جینا مشکل لگ رہا ہے، آپ کے بغیر رہا نہیں جاتا، آپ کو دیکھتا ہوں سکون ملتا ہے۔ جب یہاں تک بات پہنچتی ہے پھر کہتا ہے انسان اس کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس انسان سے جو آپ سے محبت بھی نہیں کرتا تھا، اس انسان سے 1 مہینہ محبت کا اظہار کرنے سے اس کی اتنی محبت آپ کے دل میں آ گئی کہ اب ماں باپ اس کے خلاف بولتے ہیں تو آپ ان سے لڑتے ہیں، بہن بھائی اس کے خلاف بولتے ہیں آپ ان سے لڑتے ہیں۔ تو کیا اللہ رب العزت کی محبت 1 مہینہ بولنے سے دل میں نہیں آئے گی؟ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے کبھی چاہا ہی نہیں ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہو جائے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، صرف ایک کام کر لیں۔ جس بندے کے پاس بھی آپ جائیں اس سے صرف ایک بار یہ کہہ دیں، کیا حال ہے، ٹھیک ہیں آپ؟ بھئی مجھے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ رب العزت سے محبت ہے، بھئی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ دعا کریں اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق دیں۔ یہ بات آپ 1 مہینہ ہر ملنے والے بندے سے کہنا شروع کر دیں، پھر دیکھیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ پھر ایسے محبت کے راستے کھلتے ہیں، انسان اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ، کوشش کیجئے۔ میں ایک اور چیز ایکسپلین کر دوں۔ بعض بہنوں سے بھائیوں سے میں نے عرض کیا یہ محبت نہیں ہے، اور جی محبت ہے رہا نہیں جاتا۔ سائنس کہتی ہے 18 مہینے سے زیادہ کسی کے دماغ میں محبت نہیں رہ سکتی۔ ہاں، اللہ رب العزت کے حلال کیے ہوئے رشتوں کی وجہ سے جو محبت ہے صرف وہ محبت پائیدار ہے، ورنہ کوئی محبت یہ ذہنی سارے ولولے اور جذبات 18 مہینے میں ختم ہو جاتے۔ اچھا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو کہتے ہیں مجھے تو محبت ہے مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں ان بہنوں سے ان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے پاس اسلامک ہب آفیشیل پر کتنی بہنیں بھائی ایسے ہیں جو 8-8 سال 6-6 سال 9-9 سال اس کے انتظار میں ان بہنوں نے انتظار کیا، اور وہ آپ کہتا ہے میں نہیں شادی کر سکتا، اپنی زندگیاں برباد کی۔ اللہ کی قسم میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں اگر آپ سن لیں، اس پہ عمل کر لیں، کوئی بچی برباد نہیں ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے، کم از کم ان نوجوانوں تک جو اپنی زندگی ایسے برباد کرے ہیں۔ اگر آپ سے کسی کو محبت ہے، آپ اس نوجوان سے، اس لڑکے سے، اس لڑکی سے صرف اتنا کہیے، اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو پھر نکاح کے لیے پیغام لے کر آ، میں تیرے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتی، اب نکاح کے بعد ہماری بات ہوگی۔ اس بات پر اس سے دور ہو جائیے، دل پھٹے گا، کیونکہ دل گناہ کی لذت کا عادی ہو چکا ہے، اسے نیکی کی خوشبو برداشت نہیں ہوگی، اسے اللہ کی محبت برداشت نہیں ہوگی، یہ نشے کا عادی ہے، یہ خوشبو برداشت نہیں کر سکتا، اسے گناہوں کی گندگی کی عادت ہے، یہ نیکی کی لذت برداشت نہیں کر سکتا، اسے تکلیف ہوگی، مصلی پہ جا کے اللہ سے کہیے اللہ آپ کے لیے میں نے اس کو چھوڑا ہے، اللہ میرے دل کو سکون دے دیجئے، اللہ میں نے آپ کی نافرمانی کی، اللہ میں نے آپ کے لیے اس کو چھوڑ دیا، مجھے سکون دے دیجئے۔ اللہ کی قسم مصلی پر اٹھنے سے پہلے آپ کو سکون ملے گا، اور اگر وہ سچا ہوا تو آپ کو کہے گا ہاں میں نکاح کروں گا، اگر جھوٹا ہوا، محبت میں صرف بے ایمان ہوا، ہوس کے ڈرامے کر رہا ہے، اس کو صرف ہوس ہے، تو وہ کہے گا نہیں نہیں اب تو نہیں رہا جاتا، ایسے تو نہیں کرو، اب تو میرے ساتھ ایسے کرو گی، نہیں، یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ کسی موڑ پہ بھی آپ کو چھوڑ دے گا۔ اگر نکاح کر بھی لے گا تو ایک دن آپ کو بھی ایسے ہی چھوڑے گا جیسے اللہ کو آپ کے لیے چھوڑا ہے۔ جو اللہ کو ناراض کر کے آپ سے باتیں کر رہا ہے، عجیب بات ہے آپ اس سے وفا کی متلاشی ہیں، وہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور سے بھی بات کر سکتا ہے۔ خدا را اس پیغام کو اپنے ہر اس بہن بھائی تک پہنچائیے جس کے دل میں آپ اللہ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جسے آپ اس جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔